تعارف ایک شاعر کا۔ احسن سلیمان جمال کا عمدہ پارکھ بھی ہے اور جاذب بھی۔ شے کی پرسیپشن سے اگر احساسات میں خوشگواری پیدا ہو جائے تو یہ حسن کا کام ہے۔ حسن شمائل یعنی ظاہری اوصاف سے علاقہ رکھتا ہے، جبکہ جمال شمائل کے ساتھ ساتھ انسان کی داخلی کائنات کے خصائل بھی انسانی تجربے میں لانے کی قوت رکھتا ہے۔ احسن سلیمان اکیلا تو نہیں ہے، لیکن تنہا بہت ہے۔ وہ جو گوئٹے نے کہا تھا کہ the soul that sees beauty may sometimes walk alone۔ مجھے لگتا ہے کہ عام زندگی میں احسن کی تنہائی اسی جمال فریفتگی کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے جمالیاتی تجربے میں شریک دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی خواہش میں ناکامی اسے تنہا کر دیتی ہے۔ شاید اسی لیے اسے شاعری میں ہی جائے پناہ ڈھونڈنی پڑی کہ شاعری ہی وہ عرفہ ترین فن اظہار ہے جس کے ذریعے معلوم کو محسوس، نادیدہ کو دیدہ اور امپرسیپٹیبل کو پرسیپٹیبل بنایا جا سکتا ہے۔ میں خط لکھوں گا کسی کو کہ میرا کوئی نہیں، اور اپنے گھر کے دریچے میں پھینک آؤں گا۔ ابلاغ ایسا کہ نہ تلازمہ کاری کی پھبن میں کچھ کمی آئی، نہ شدت احساس کی چھب میں۔ اب اس کی تنہائی کچھ کم ہوئی تھی کہ شاعری کا جادو اس کے ہاتھ لگا تھا۔ اب وہ شاعری کی وساطت سے قاری کو اپنے جمالیاتی تجربے میں شریک کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور خود جمال کا رزق بننے کی ٹھانی۔ ایک دن اپنی پہلی محبت کا اعلان کیا، ایک ہنستی تصویر نے میرے دل میں لی انگڑائی۔ وہ جو شیلے نے کہا تھا she was a beauty garmented in the light of her own beauty۔ ان دنوں احسن بہت خوش ہوتا تھا، لیکن خوشی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ ٹوٹا ہوا آیا تو میں نے اسے دوسری محبت کا مشورہ دیا، اور ساتھ میں افتخار مغل صاحب کے شعر سے اس کی تواضع کی۔ عورت کے لگے زخم پہ بس دوسری عورت، ناکام محبت کی سزا اور محبت۔ میرے مشورے پر عمل کرتے کرتے بھی اسے 2 سال کا عرصہ لگا۔ اس دوران وہ برابر ہجر کی پرداخت بھی کرتا رہا۔ دکھانے لگتا ہے منظر چراغ جلتا ہوا، کسی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکلتا ہوا، میں دیکھ ہی نہیں سکا جاتے ہوئے اسے، گاڑی چلی اور آنکھ میں تنکا چلا گیا۔ میں اس کے لیے بہت خوش تھا کہ کسی نے اس کے ابلتے سینے پہ تسلی کا پھاہا رکھا تھا اور ایک جانسوز ہجر سے نکلنے میں اس کی مدد کی تھی۔ میں انسانوں کی طرح شاعروں کی بھی کمپارٹمنٹلائزیشن کا قائل نہیں ہوں۔ کسی شاعر کو کسی خاص نظریے یا ادبی تحریک تک محدود کرنا ادب کے طالب علموں کی سخن فہمی کے لیے تو کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن یہ خود تخلیق کار کو پجن ہول کرنے کے مترادف ہے اور تخلیق کار کو اس کی کلیت میں سمجھنے سے دانستہ انکار کرنے جیسا ہے۔ احسن سلیمان رومانٹک دور کے انگریز شعراء کی طرح شاعری کو سپنٹینیس فلو آف پاورفل ایموشنز بھی سمجھتا ہے۔ وہ بیل سوکھتی جاتی تھی اور پیڑوں سے لپٹتی جاتی تھی، شاید کوئی ہرا کر دے۔ وہ شام آج تک میرے سینے پہ نقش ہے، ایک شخص پھر گیا تھا جب اپنی زبان سے۔ ہمارا رنج کھا گئیں یہ محفلیں، ہمارے آنسوں پی گئے یہ قہقہے۔ اور وکٹورین دور کے شاعروں کی طرح سماجی مسائل پر بھی بات کرتا ہے اور کرافٹ کی اہمیت کا انکاری بھی نہیں ہے۔ کسی نے خواب میں آ کر کہا میں جا رہا ہوں، ہم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے ہاتھ ملنے لگے۔ یہ ملا آپ کا گستاخ کہہ رہا ہے مجھے، حضور ایک شکایت درود پاک کے ساتھ۔ یہ کیا کہ ایک در سے بندھے ہوں تمام عمر، یہ کیا کہ ایک بار بھی نظر کرم نہ ہو۔ ایک دن مجھے اس کا فون آیا، وہ شدت اندوہ سے کراہ رہا تھا۔ ملتے ہی میرے سینے سے لگا اور خفگی کا اظہار کیا کہ میں نے اسے دوسری محبت کا مشورہ کیوں دیا۔ میں آج بھی اس مشورے پر نادم ہوں۔ پھر کچھ دن بعد ایک نظم میں خود ہی اعلان کر دیا، میں نے چائے چوبارہ سے آتے ہوئے زندگی کی کہانی وہی چھوڑ دی۔ احسن سلیمان کی سبجیکٹیو فیلنگز بھی اس کی شاعری کی طرح منفرد ہیں۔ دنیا اسے غصہ، حیرت، خوشی، وارفتگی، سرشاری نیز ہر طرح کے تجربے سے گزار سکتی ہے، لیکن دکھ وہ صرف اور صرف اپنے محبوب سے قبول کرتا ہے۔ یہاں مجھے وہ اپنا دکھ شریک بائی لگتا ہے۔
خوشی سمیت دیگر موضوعی تجربات میں ایک طرح کا اکیرا پن ہوتا ہے، ایک سطحیت اور جز وقتیت کا عنصر غالب ہوتا ہے، لیکن دکھ ہر شیڑ میں آتا ہے، ہر تار چھیڑتا ہے، ہر زاویے سے کریدتا ہے اور تخلیق پروری کی قوت سے مالا مال ہوتا ہے۔ کچھ تعجب نہیں کہ احسن سلیمان ایسا خوددار آدمی اتنی بڑی نعمت کے لیے صرف اور صرف اپنے محبوب کے آگے ہی دست سوال دراز کر سکتا ہے۔ وہ جو فراز صاحب نے کہا تھا، اے خدا درد دل ہے بخشش دوست، آب و دانہ نہیں کہ تجھ سے کہیں۔ کرب کی اس پوٹلی سے احسن نے مزید کیا برآمد کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اے شخص میرے جاتے ہوئے شخص مجھ کو دیکھ اور پھر بتا کہ میں تیری خوشبو کا کیا کروں۔ ادھر وہ شخص کسی اور کا ہوا اور ادھر میری نظر میں بھی عزت نہیں رہی میری۔ یہ کس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آ سکا احسن، یہ کون لوٹ کے آیا ہے ہاتھ ملتا ہوا؟ کون ہمارا شانہ تھپ کے کون ہمیں سمجھائے، کون تلافی کرے ہماری کون کرے بھرپائی؟ راول پنڈی کی گلیوں میں کھو جائے ایک شخص، اور ایک شخص جو ہنستے ہنستے دینے لگے دہائی۔ البرٹ کیمیو لاکھ کہتا رہے کہ بے مقصدیت و بے معنویت میں بھی خوشی کا امکان تلاشتے رہو۔ ون مسٹ امیجن سیسیفس ہیپی۔ احسن کی تسلی پھر بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے، ہم اپنے ہونے کا مقصد نہیں سمجھ پائے، ہمیں نہ دن سے تسلی نہ کوئی رات سے کام۔ اور وہ جو ازرا پاؤنڈ نے کہا تھا کہ ڈونٹ بی blinded by theorists and lying press۔ احسن کو بھی اپنے فن اظہار پہ اتنا اعتماد ہے کہ وہ کہتا ہے، یہ لوگ مجھ کو بتاتے ہیں شعر کیا شے ہے، یہ لوگ رستے بتاتے ہیں میرے گھر کے مجھے۔ احسن کو اب محبت رزق کی طرح میسر ہے۔ آج کل وہ تتلیوں سے اٹکھیلیاں کرتا ہے، اود و عنبر میں نہاتا ہے، شہد اور ٹھنڈے چشموں کے میٹھے پانی سے ناشتہ کرتا ہے، لیکن ان آنکھوں کی کسک آج بھی اس کے دل میں باقی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ شاید اس جمالیاتی تجربے میں وہ کبھی کسی کو شریک نہ کر سکے۔ کچھ زخم کبھی نہ بھرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، طوالت کے خوف سے یہیں ختم کرتا ہوں، اور احسن سلیمان کو جنم دن کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مقصد آپ کو ایک اچھے شاعر سے متعارف کرانا تھا۔ احسن کی شاعری پر رائے زنی اس کے ایک قاری کے طور پر اور اس کی شخصیت پر کہے گئے جملے ایک دوست کی حیثیت سے لکھے گئے ہیں۔